بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں پر ضروریات سفر خریدنے کے لیے میں بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک کھچر مرا ہوا پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اسی پر سکوت کرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ عجب نہیں کہ یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی بہت اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا۔ اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درازوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہے۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے باہر سے آواز دی، او اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ کہنے لگی، او پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا کوئی معین نہ مددگار ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، سید تھا۔ وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرانا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا، میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو،
یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ تجھے عطا فرمائے کہ وہ تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے، تیرا اجر 2 چند کرے۔ دوسری نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا، حق تعالی شانہ ہمارے نانا کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا فرما اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ ربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں کوفہ ہی میں مجبوراً پڑا رہا۔ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں اور اپنے لیے دعا کراؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالی شانہ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا یا رمی جمرات نہیں کی؟ کیا بات ہے؟ کیا تو ہمارے ساتھ طواف میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالی شانہ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا یا رمی جمرات نہیں کی، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟
کیا بات ہے، آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے، یعنی لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے، تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس میں لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے، یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ اور ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے کبھی اس تھیلی کو نہیں دیکھا، اور اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ کیا قصہ ہے، اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور ان کے ہاتھ چومے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی اس پر اپنا زاد راہ خرچ کیا اور ایثار کر دیا، اپنا حج تو نے ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری شکل و صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض بدلہ دیا کہ تو نے 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیہ عطا کی۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ من عمل نہ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیہ تھی۔ رشفۃ الساوہ۔